منبر نور پر جلوہ فروز قابل قدر علماء ذوی الاحترام، معزز سامعین، عزیز بچوں، نوجوان دوستوں، پردے میں بیٹھ کر اپنے گھروں سے سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ المتوحد بجلال ذاتہ، المتقدس فی کمال صفاتہ، والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبل ایدی مدد، کعب ایما مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم می زنم، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستارات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ رفیقان محترم، محبان گرامی وقار، ہم سب مل کر سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے آقا و مولا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طہ و یاسین ارواحنا فدا، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیة الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نقطہ چیتھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، اور یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھو سارا علاقہ رضا کا ہے، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہو۔ حضرات محترم، آج کی اس پرنور پربہار مجلس میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ کافی دنوں سے، جیسا کہ حضرت مولانا عبدالرازق صاحب خطیب و امام نورانی سنی جامع مسجد معیار، انہوں نے یہ بیان کیا کہ 4 سال پہلے ہم لوگوں نے ایک میٹنگ یہ کی کہ دیکھیے آدمی جس کی کھاتا ہے اسی کی گاتا ہے، فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم کھا رہے ہیں تو وہ کیسا ہے، وہ رذیل قسم کا ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، غلط آدمی ہے، یا ہم جس کی کھا رہے ہیں وہ عزت دار ہے، خوبیوں والا ہے، کمال والا ہے۔ تو ہم امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کے نام پر ہی سارا کام کر رہے ہیں، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے میٹنگ کی کہ ہر سال ائمہ کرام ہم لوگوں کی دعوت کھاتے ہیں، مسجدوں میں پروگرام ہوتا ہے، کیوں نہ علماء وفاداری کا حق ادا کریں اور اپنی جانب سے امام اہل سنت مجدد اعظم اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی عرس کی محفل منعقد کی جائے، کھانے کا اہتمام ہو، سارا خرچ علماء برداشت کریں، لوگوں کو مدعو کریں۔ البتہ جو امام یہ کہے گا کہ ہماری مسجد میں پروگرام ہوگا، ہماری جماعت میں ہوگا،
تو اس جماعت میں وہ پروگرام رکھا جائے گا۔ الحمدللہ پہلے سال جلوہ نور میں حضرت مولانا حافظ سعید رضا صاحب سلمہ زیدہ مزدو کے مدرسے میں پروگرام ہوا پہلی سال۔ دوسری سال حضرت مولانا عادل رضا صاحب قبلہ امجدی ضیائی سلم المنال زیدہ مزدو کی مسجد میں تلار میں ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت مولانا عبد الرازق صاحب کی مسجد میں عیار جماعت میں ہوا۔ اور اس سال جب میٹنگ ہوئی تو حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب خطیب و امام سنی نورانی جامع مسجد کرننگڑی بلوائی نے خود آگے بڑھ کر کہا کہ ہر سال الگ الگ مسجدوں میں ہوا ہے، اس سال ہماری مسجد میں ہوگا، ہماری جماعت میں ہوگا۔ الحمدللہ میں اور تمام علماء کے ساتھ سنی نورانی جامع مسجد اور یہاں کے اراکین، ذمہ داران، جماعت کے تمام افراد کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ بہت بہتر انداز میں آپ حضرات نے اس محفل کو سجایا ہے، حضرت مولانا کا ساتھ دیا۔ اللہ رب العزت اس جماعت پر اور تمام سنیوں پر سرکار غوث پاک کے صدقے میں اعلیٰ حضرت کا فیضان جاری و ساری فرمائے۔ بہت ہی مدلل، بہت ہی عمدہ خطاب آپ نے سماعت کیا، تین تقریریں سنی ہیں، اور میری تقریر چونکہ کبھی کبھی لمبی ہو جاتی ہے اور لوگ سننے سے گھبراتے بھی ہیں، اور جبکہ قرآن فرماتا ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرو اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ کبھی کبھی ایک بات میں کہتا ہوں کہ اسکول ڈے ہوتا ہے تو اس میں اسکول ڈے کی تعریف ہوتی ہے، 2 بجے رات تک اسکول ڈے چلا، تب کسی کو بھاری نہیں پڑتا، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی جائیں تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے اتنی لمبی تقریر کی کیا ضرورت تھی۔ دیکھیں یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ آج ہم ذکر میں کھڑے ہیں امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ قرآن مقدس کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، آج ہم اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میں پہلی بار بریلی شریف 19 تاریخ کو حاضر ہوا، رات کے 10 بجے پہنچا ہوں۔ میری مینگلور سے فلائٹ تھی، دہلی پہنچا، دہلی سے بائی کار میں پہنچا بریلی شریف۔ رات کے 10 بجے جب میں پہنچا ہوں تو ایک چوراہا جو تقریباً 10 کلومیٹر دوری پر ہے جامعۃ الرضا سے، وہیں پر گاڑی رک گئی۔ اب آپ کار سے نہیں جا سکتے، آپ کو پیدل جانا ہوگا۔ بیگ میں نے کندھے پہ ٹانگا اور 10 کلومیٹر کی مسافت پیدل طے کی، اور 11 بجے میں جا کر پہنچا جامعۃ الرضا کے اسٹیج پر۔ اللہ کی قسم آپ کو میں بتاؤں، دنیا کچھ بھی بولے، ہم آنکھ اگر بند رکھیں تو اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی شخصیت اللہ کے ہاں کتنی بڑی ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے دیکھا، اور پہلی بار یہ کرم ہے کہ لوگ 20 سال عرس رضوی میں جامعۃ الرضا کے اسٹیج پر انتظار کرتے ہیں کہ ان کو تقریر کا موقع ملے۔ یہ فقیر پہلی بار پہنچا اور پہلی بار ہی میرا نام اچانک اعلان کیا گیا کہ مفتی بدر الدین صاحب، مولانا بدر الدین صاحب جن کا تعلق کرناٹک سے ہے، ان کا خطاب ہوگا۔ پہلی بار تاج الفقہاء مفتی اختر حسین صاحب نے کہا، اللہ بہتر جانے کیا بات ہے آپ کی کہ 20 سال لوگ انتظار کرتے ہیں تب بھی ان کا نام نہیں آتا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ جو بلوائی آپ کا گاؤں ہے، یہ پورا گاؤں جو رقبہ پورا ایریا ہے، اس شہر کا پورا اسکوائر فٹ آپ نام لیجئے تو بریلی شریف جامعۃ الرضا میں اتنی پبلک تھی کہ یہ پورا بلوائی کافی نہیں تھا اس کے لیے۔ ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا بریلی میں اس وقت جمع ہے۔ اس بڑے امام کا نام، عالم ربانی کا نام امام احمد رضا ہے۔ اسی لیے دکن کے ایک شاعر نے کہا کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، اور خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ یاد رہے کہ اس دنیا میں انسان آتے ہیں، میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا، آپ مطمئن رہیں، اس دنیا میں انسان آتا ہے، ہم انسان کو دیکھتے ہیں۔ انسان ایک وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بہت بڑی پوسٹ حاصل کر لوں، زمین خوب خرید لوں، پراپرٹیاں ہو جائیں، بہترین مکان ہو،
اور بہترین گارڈن ہو، ساری چیزوں کی تمنا اس کے اندر ہوتی ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے جو کھاتا جیتا اپنی زندگی گزارتا ہے، اسے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ دوسرا انسان ہوتا ہے جو لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں مجھے پہچانا جائے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، لیکن کیا یہی انسان کا تقاضا ہے؟ کیا ہر مسلمان جو مومن ہے کیا وہ اسی لیے آیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں۔ قرآن میں ہمارے بارے میں جو لکھا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ رحمان کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پہلی چیز ذہن میں رکھے بچے، توجہ اس پر دیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ دوسری جگہ اب مطلب کیا ہوا؟ کمانا، کھانا، پراپرٹی بنانا، بلڈنگ بنانا، پوسٹ حاصل کرنا، شہرت، کامیابی، یہ دنیا میں تو ہوگی، اس کے بغیر کام چلے گا نہیں، لیکن اصل چیز انسان کے لیے یہ نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تو عبادت کے لیے پہلے ہر چیز کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ہر چیز کے ایک رولز ہوتے ہیں۔ آپ کہیے میں گاڑی چلاؤں گا، ٹھیک ہے، آپ نے ضد کر لی میں گاڑی چلاؤں گا، آپ نے چابی لی اور گاڑی چلانا شروع کیا، کسی کے مکان کو ٹھوکا، کسی کی گاڑی کو ٹھوکا، نو انٹری میں آپ نے گاڑی گھسا دی۔ اب اس کے بعد آپ یہ کہیں میں انسان ہوں، آزاد ہوں، کیا غلط کیا میں نے؟ نہیں، آپ یہ کہو گے یہ رولز کے خلاف ہے۔ گاڑی چلانے کے لیے ٹریفک کے اصول اور جو بھی ضروریات ہیں اس کو سیکھنا ہوگا، اور جو رولز ہیں اس رولز کے مطابق آپ کو گاڑی چلانی ہوگی۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت کیسے کرنی ہے یہ سیکھنا بہت ضروری ہوگا۔ عبادت کرنے کے لیے قرآن پڑھنا ہے تو قرآن سیکھنا ضروری ہوگا۔ عبادت کے لیے وضو ضروری ہے، وضو سیکھنا ہوگا۔ غسل ضروری ہے، غسل سیکھنا ہوگا۔ کس کے پیچھے نماز پڑھی جائے؟ کیا ہر کسی کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان قریب میری یہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 73 فرقوں میں میری امت کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ میرے نبی کہتے ہیں کلہم فی النار، سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ 73 فرقوں میں میرے نبی کہتے ہیں 72 فرقے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یہ 73 فرقے کافروں میں نہیں ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، یہ 73 فرقے نبی کہتے ہیں میری امت میں پیدا ہوں گے، یعنی وہ مسلمان کہلائیں گے، وہ کلمہ پڑھیں گے، وہ نماز پڑھیں گے، وہ مسجدیں بنائیں گے، وہ زکوٰۃ دیں گے، وہ صدقہ دیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، کتابیں چھاپیں گے، قرآن بانٹیں گے، آپ کی مدد کریں گے، مسلمان ہوں گے وہ۔ میرے نبی کہتے ہیں کلہم فی النار الا واحدہ۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ہے جو جنتی ہوگا۔ میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، کیا تبلیغی جماعت والے خود کو اللہ اس کے رسول کے طریقے پہ نہیں بولتے؟ بولو یار، مسجدیں کیا کوئی کافر بناتا ہے؟ کیا غیر مقلدین سلفی خود کو اللہ اس کے رسول کے طریقے پہ نہیں بولتے؟
جماعت اسلامی والے خود کو اللہ اس کے رسول کے طریقے پر نہیں بولتے؟ سب تو بول رہے ہیں، سب بول رہے ہیں. اور نبی کہتے ہیں جو میرے طریقے پر ہوگا وہ فرقہ، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ فرقہ جنت میں جائے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جائے گا کون؟ سب کے سب کہتے ہیں ہم طریقے پر ہیں. بھائی اگر سب صحیح ہیں تو فرقہ کیوں؟ اگر سب صحیح ہیں تو فرقہ کیوں؟ اور اگر فرقہ ہے تو اس کا مطلب ایک صحیح ہے بلکہ سب غلط ہے. نبی آج سے 1500 سال یہ بتا گئے کہ 73 فرقے ہوں گے. آج ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے مولانا کیا بات کرتے تمہیں؟ اب میں اسے مانوں کہ نبی کی مانوں؟ اب مجھے بتائیے میں نبی کو مانوں یا آج کے کسی جینٹل مین کو مانوں، پیسے والے کو مانوں، مالدار کو مانوں، پاور والے کو مانوں؟ نبی سے بڑھ کر کوئی پاور والا؟ آپ سے اتنے لوگ ناراض ہیں، اتنے لوگ ناخوش ہیں، رہیں خود ناراض. جنت کوئی مجھے تھوڑی دے گا. یہاں ایک کی بات کر رہا ہوں، مجھے سے مطلب آپ سب. ہمیں جنت کوئی نہیں دے گا، اللہ اس کے رسول دیں گے. ہماری بخشش کوئی اور نہیں کرے گا. میرا باپ میری بخشش تھوڑی کروائے گا. اگر وہ تبلیغی ہے تو میرا باپ نہیں، ختم بات. میرا بھائی مجھے جنت تھوڑی لے جائے گا. اگر اس کا عقیدہ خراب ہے تو بھائی کیسا؟ اگر میرا رشتہ دار اس کا عقیدہ خراب ہے تو میرا اسے کیا رشتہ ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی کو فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. مختصر سا وقت ہے، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. آج بڑے سمجھدار جیسے کہ مولانا عادل رضا صاحب سلموں نے کیا کہا کہ ہم یہاں رہتے ہیں، دبئی سعودی جاتے ہیں، پھر ہماری الگ لائن ہو جاتی ہے نا. ذرا سوچیں آپ. پہلی چیز تو جو ہم نے دماغ میں مولویوں کے بارے میں بسا رکھا ہے، اگر ہم جب تک یہ نہیں نکالیں گے نا تو ہماری یہ نسلیں بچیں گے نہیں. کان کھول کر سن لو، تقریباً مسجدیں جا چکی ہیں. آج میں کہتا ہوں کہ مسجدوں کو دو تو پابندی پہلی لگتی ہے کہ آپ تبلیغی سلفی وہابیوں کے خلاف نہیں بولو گے. میں بھدراوت کی تقریر کرنے گیا، وہاں لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تقریر کیجئے گا مگر ان کے بارے میں مت بولیے گا. 11ویں شریف کی تقریر میں گیا، میں نے کہا میں نہیں بولوں گا. ان سے کہہ دو کہ میلاد النبی کے خلاف نہ بولیں، وہ غوث پاک کی 11ویں کے خلاف نہ بولیں، وہ خواجہ غریب نواز کے خلاف مت بولیں، وہ مزاروں کے خلاف نہ بولے، نبی کے خلاف نہ بولے. میں نہیں بولوں گا. آپ ان کو نہیں منع کرتے کہ بھائی تم کیوں بولتے ہو؟ آپ نے مسجد سجائی، اعتراض فضول خرچی ہے. نبی کا میلاد منایا، اعتراض فضول خرچی ہے. یاد رہے کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. ہم بہت ترقی کر چکے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ اگر ہم نے ترقی کی ہے تو آپ اپنے نوجوانوں کو لے کر ڈر کیوں رہے ہیں؟ آپ ڈر رہے ہیں، انکار مت کیجیے. آپ ڈر رہے ہیں کس لیے؟ آپ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے. ڈر رہے ہیں کیونکہ آپ کے سماج میں نشہ پھیل چکا ہے. آپ اپنے بچوں کو لے کر ڈر رہے ہیں کہیں یہ ڈرگس کا عادی نہ بن جائے. آپ اپنے بچوں کو لے کر ڈر رہے ہیں کہیں وہ سگریٹ کا عادی نہ ہو جائے. آپ اپنے بچوں کو لے کر ڈر رہے ہیں کہیں وہ چرس اور گانجے کا عادی نہ بن جائے. آپ اپنے بچوں کو لے کر ڈر رہے ہیں کہ کہیں وہ شراب اور جوئے کا عادی نہ ہو جائے، کہیں غلط سنگت میں نہ پڑ جائے. یہ ڈر کیوں ہے؟ اب اپنے بچوں کو دیندار بنا دیجئے، سارا ڈر خود بخود ختم ہو جائے گا. آپ اپنے بچوں کو دیندار بنا دیں، سارا ڈر خود بخود خرچ ختم ہو جائے گا. امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک و مشرق کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بات میں ذکر کرتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حدیث شریف ہے، حضرت معاذ ابن جبل ایک صحابی رسول ہیں. وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، صحابی تھے، اور عام صحابی نہیں تھے، بہت بڑا علم تھا ان کے پاس. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ معاذ ہم تم کو یمن بھیجتے ہیں. حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ مجھے یمن کیوں بھیج رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا تم کو ہم یمن کا قاضی بناتے ہیں. کہاں قاضی بناتے ہیں؟ یمن کا قاضی بناتے ہیں. نبی نے قاضی بنا دیا، چاہے کوئی مانے چاہے نہ مانے، اس سے میٹر نہیں کرتا. بنانے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون ہے.
نبی نے قاضی یمن کا بنا دیا. اب میرے نبی کہتے ہیں معاذ تم یمن جاؤ گے نا، یہ بتائیے کہ کیا میرے نبی نے کھجور کے باغ میں کام کرنے والے کو قاضی بنایا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ حضرت معاذ بہت بڑے عالم تھے، قرآن جانتے تھے، حدیث جانتے تھے، مسئلے جانتے تھے. تو میرے نبی نے ان سے پوچھا بما تقضی یا معاذ، اے معاذ جا رہے ہو یمن، قاضی وہ ہوتا ہے جس کے پاس مسلمان اپنی پرابلم لے کر آتے ہیں، نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ، جائیداد کا مسئلہ، یہ سارے مسئلے لوگ لے کر آتے. تیرے پاس یمن کے لوگ مسئلہ لے کر آئیں گے تو ان کا مسئلہ کیسے حل کرو گے تم؟ حضرت معاذ نے کہا بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن سے فیصلہ کروں گا. کس سے فیصلہ کروں گا؟ قرآن سے فیصلہ کروں گا. میرے نبی کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدْ، معاذ اگر تم کو قرآن میں مسئلہ نہ ملے تو، کوشچن توجہ، معاذ نوجوانوں توجہ دے لو، معاذ اگر تم کو قرآن میں مسئلہ نہ ملے، کیا مطلب؟ قرآن میں مسئلے نہیں ہیں. قرآن تو اسی لیے آیا ہے نا کہ اس میں سارے مسئلے ہیں، مگر اللہ کے رسول حضرت معاذ سے کہتے ہیں معاذ تم کہتے ہو کہ میں قرآن سے فیصلہ کروں گا، اگر تم کو قرآن میں مسئلہ نہ ملے تب کیا کرو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں سارے مسئلے تو ہیں، مگر ضروری نہیں کہ معاذ ہر مسئلے کو قرآن سے ڈھونڈ پائیں. پہلے بڑی بات، ضروری نہیں کہ معاذ ہر مسئلے کو قرآن سے نکال پائیں. میاں جب معاذ صحابی رسول ہر مسئلے کو قرآن سے نہیں نکال سکتے تو گریجویٹ اسکول کالج کا پڑھا ہوا بچہ دبئی سعودی جا کر مسئلے کہاں سے نکال رہا؟ اسے عالم کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ عالم کی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے جو کہتے ہیں، میں نے کہا بھائی میں نے بھی 14 سال پڑھے ہیں، تمہاری ضرورت ہو تو آؤ، جو ہمیں عزت دے گا ہم اسے عزت دیں گے. بھئی جو ہمیں عزت دے گا اسے ہم عزت دیں گے، جو ہمیں عزت نہیں دے گا ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے. رہا یہ کہ ہمارا کام سمجھانا ہے، ہمارا کام سمجھانا. اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. کہیں کیس پھنس گیا تو آپ ٹرائی کرتے ہو کہ موڈبدری میں یا مینگلور میں سب سے بہترین لائر کون سا ہے، ہم اس کیس کے لیے اس سے ہم ڈسکس کریں گے. اب آپ کہاں ڈھونڈتے ہو، فون کرتے ہو، اسے میٹنگ طے کرتے ہو، جاتے ہو، آدھا گھنٹہ وہ لائر آپ سے بات کرتا ہے، ڈسکس کرتا ہے، آپ کو کیس کے سارے پہلو بتاتا ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہو سر فیس کتنی ہوئی؟ وہ صرف آپ کو سجیشن دے رہا ہے، ڈسکس کر رہا ہے، اور فیس آپ سے وہ 10,000 لے رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علماء بھی توجہ دے. آپ کو پتا چلا کہ بھی باڈی میں بہت تکلیف ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا کیا ہوا. آپ نے گوگل اٹھایا اور پتا لگایا کہ مینگلور میں سب سے بہترین ڈاکٹر کون سا ہے. آپ نے ریسرچ کر لیا اور اس کے رینک دیکھے کتنے اسٹار کا ڈاکٹر ہے یہ. اچھا یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے. میں کہتا ہوں آپ آ جائیے، میں اسٹار آپ کو دلا دیتا ہوں. آپ آ جائیے، میں آپ کو اسٹار دلا دیتا ہوں. میرا ضیاء اسلام نیٹ ورک ہے یوٹیوب پر، میرا ایک یوٹیوب چینل ہے ضیاء اسلام نیٹ ورک. ایک آدمی میرے پاس آیا جب میں سبھاش نگر میں مدرسہ چلا رہا تھا. یہ تو بلوائی کرننگڑی کے جماعت کا بہت بہت شکریہ کہ الحمدللہ انہوں نے مکمل آزادی دی ہے اور سپورٹ کے لیے کھڑا ہوا. حضرت آپ کا مدرسہ آپ چلاؤ نہیں بلکہ سب کا ہے مدرسہ. اللہ کا فضل ہے کہ 20 سالوں میں جو کام ہونا تھا وہ 2 سال کے اندر ہو گیا. تو بہرحال کتنوں کی پگڑیاں گر رہی ہیں تو بھائی ظاہر سی بات ہم سے تکلیف تو بہت سارے لوگوں کو رہے گی، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جسے دیتا ہے اسے کوئی روک ہے نہیں سکتا. تو وہاں پر ایک یوٹیوبر آیا اور کہنے لگا سر آپ ہمیں صرف 7,000 روپے دے دیجئے، ہم آپ کے یوٹیوب چینل کو سب سے اوپر رینک دے دیں گے. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے. آپ نے موبائل میں سرچ کیا ڈاکٹر کے بارے میں، 7 اسٹار 5 اسٹار ڈاکٹر ہے. آپ گئے اس کے پاس، آپ اسے ڈسکس کر رہے ہیں مجھے یہ پرابلم ہے، ایسا ہے ویسا ہے، سب کچھ ہوا. ڈاکٹر نے آپ کو سمجھایا، ابھی کوئی رپورٹ نہیں، نبض پکڑا،
आला लगाया, यहां देखा, यूं किया, जबान निकलवाया, सब कुछ हो गया, ऐसा है आपको ये रिपोर्ट, आप ब्लड टेस्ट कराइए, यूरिन टेस्ट कराइए, ये टेस्ट कराइए, वो टेस्ट कराइए, लिख दिया उसने। अभी अलग चीज हो गई, सर फीस कितनी हुई? 1500 रुपए। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने, अब लंबी बात है नहीं, और ऐसे हर चीजों में आप चले जाइए, आपको मकान बनाना, शानदार मकान चाहिए आपको, तो आपने क्या किया? पता लगाया कि सबसे बेहतरीन इंजीनियर कौन सा है। आपने एक बेहतरीन इंजीनियर को बुलाया, उस इंजीनियर ने डिस्कस किया आपसे, इतने स्क्वायर फीट जमीन में इतने का रूम होगा, यहां ये बनेगा, यहां किचन रूम होगा, यहां बेडरूम होगा, यहां दरवाजे निकलेंगे, यहां खिड़कियां होंगी, यहां रोशनदान होगा। इंजीनियर ने आपको प्लान दे दिया, प्लान बनाकर इंजीनियर ने आपको दिया। सर फीस कितनी हुई आपकी? इंजीनियर ने आपको 50-60 हजार रुपए सिर्फ प्लान बनाकर देने के लिए 80-80 हजार रुपए तक इंजीनियर लेते हैं। तवज्जो है तो मैं गुफ्तगू आगे जारी रखूं। बराबर? आपने कभी मकान की प्लानिंग के लिए डॉक्टर से डिस्कस क्यों नहीं की जनाब? आपने अपनी बीमारी को लेकर किसी प्लम्बर से डिस्कस क्यों नहीं की? आपने अपनी केस के प्रॉब्लम को लेकर किसी इंजीनियर के पास आप क्यों नहीं गए? आपने किसी इलेक्ट्रिशियन से क्यों नहीं समझा कि मेरा केस कैसे हल होगा? और उसके लिए आपने टॉप के इंजीनियर, टॉप के डॉक्टर, टॉप के वकील को पकड़ा सिर्फ सजेशन के लिए। 10 मिनट आपको समझाता है, 10,000, 15,000, 1500, 50,000, 60,000 रुपए फीस मांगता है। आलिमे दीन आधा घंटे आपको समझाने के लिए तैयार है, कोई फीस नहीं करता। मगर हमने क्या किया? यूट्यूब पर मसला सर्च करते हैं, फेसबुक पर मसला सर्च करते हैं। आपको पता है कि फेसबुक पर कौन बोल रहा है, यूट्यूब पर कौन बोल रहा है? सोचिए जरा, हजरत मुआज को मेरे नबी कहते हैं, ऐ मुआज, अगर कुरान में तुम्हें मसला ना मिले तो तुम क्या करोगे? आज का बंदा दुबई जाकर कहता है मैं मसले बताऊंगा, इमाम आजम की जरूरत नहीं है। क्या जी तुम आला हजरत करते हो? गौसे पाक की जरूरत नहीं है, इमाम शाफी की जरूरत नहीं है। मेरे नबी ने उनसे पूछा, ऐ मुआज, अगर तुम कुरान में ना पाओ तो कहां से फैसला करोगे? हजरत मुआज ने कहा, बेहदीस रसूलुल्लाह, अगर मुझे कुरान में ना मिला तो रसूलुल्लाह की हदीस से फैसला करूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, फ़इन लम तजिद, अगर मेरी हदीस में भी ना मिले तो क्या मतलब? हदीस से मसले नहीं है? मेरे नबी कहते हैं हदीस में मसले मिलेंगे, मगर कैपेसिटी तेरी अगर उतनी ना हो कि तू हदीस से मसला निकाल सक तो क्या करेगा? तो हजरत मुआज जैसा सहाबी हदीस में सारे मसले नहीं पाता, हजरत मुआज जैसा सहाबी कुरान में सारे मसले नहीं पाता, और आज का बंदा दुबई सऊदी क्या जाता है, सारे मसले खुद ही निकालने लगता है। इससे समझ में आता है कि हमारी कौम कहां जा रही है। इसीलिए हम तालीम देते हैं कि इमाम अहमद रदा मुहद्दिस बरेलवी रदियल्लाहु अन्हु के अकीदे से, उनके मसलक से जुड़ जाओ, आपके सारे मसलों का हल मिल जाएगा, सारे मसलों का हल मिल जाएगा। इमाम अहमद रदा मुहद्दिस बरेलवी रदियल्लाहु तआला अन्हु की जात वो है कि हैं तो वो बरेली में, मगर पूरी दुनिया में आप अफ्रीका जाओ, मजलिस सुन्नियों की खत्म होती है, सलाम पढ़ा जाता है, मुस्तफा जाने रहमत पिला को सलाम, शमे बज़ में हिदायत पिला को सलाम। किसी ने कहा, अल्लाह की कसम, अज़ान के बाद अगर कोई नगमा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है तो इमाम अहमद रदा का सलाम मुस्तफा जाने रहमत पढ़ा जाता है। इमाम अहमद रदा मुहद्दिस बरेलवी रदियल्लाहु अन्हु, न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टाइन, अल्बर्ट, ये वो साइंसदान थे जिन्होंने कई मसलों में इस्लाम के खिलाफ बकवासें की। मसलन जमीन घूम रही है, वो कहते हैं ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है इसलिए कि जमीन में खींचने की ताकत है। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन और अल्बर्ट, इन चारों साइंसदानों के खिलाफ किताब लिखी
اور ان کے سارے رولز اور ریگولیشن کو ایسا اڑایا ہے لکھ کر کے کہ آج تک ان کے پاس اس کا جواب نہیں۔ 1000 کتابیں، لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کی 1000 کتاب ہے، اور 1000 کتاب میں جدید ریسرچ کے مطابق 500 علوم پر ریسرچ پایا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں 500 علوم پر ریسرچ کیا جاتا ہو، مگر امام احمد رضا اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے اندر اللہ نے 500 علوم رکھے تھے۔ 1000 کتابوں میں سارے علوم پائے جاتے ہیں۔ وقت نہیں ہے، تھوڑی سی 2 باتیں میں کروں گا علم حدیث اور علم قرآن پر۔ علم قرآن پر امام احمد رضا کا علم اتنا پکا تھا، اتنے بڑے عالم تھے، قرآن پاک کا علم امام احمد رضا کا کتنا مضبوط تھا آپ سوچئے۔ ابھی حضرت مولانا عبدالرازق صاحب نے آپ کو سنایا قرآن کا ترجمہ، قرآن کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ حدیث گوگل سے اپلوڈ کرتے ہیں، حدیث گوگل سے اپلوڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے نیچے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے انگلش میں، ہندی میں، اردو میں۔ اس کو پڑھ کر ہم کیا سوچنے لگتے ہیں؟ بھئی دیکھو کیا صحیح لکھا ہے۔ ابھی کل مجھے ایک بندے نے دبئی سے میسج کیا، اور اس نے مسلم شریف کی ایک حدیث سامنے رکھی کہ جس میں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے بخاری شریف کے اندر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس کے نیچے ترجمہ ٹرانسلیٹر لکھتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ٹرانسلیٹر نے ترجمہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ یہ حدیث کا ترجمہ۔ اب بتائیے جب پبلک اس ترجمے کو پڑھے گی تو عقیدہ کیا بنے گا؟ ایک سوچ پیدا ہوگی کون کون سے گناہ نبی نے کیے تھے، ہمارے نبی نے کون کون سے گناہ کیے تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی، حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ اپنی اتنی عبادت کرتے ہو، اتنی نماز پڑھتے ہو، اتنا ذکر کرتے ہو، کیوں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، پھر آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حضرت عائشہ کہتی ہے۔ اب کیا میسج گیا ٹرانسلیشن سے مسئلہ عقیدہ گیا دماغ میں کہ نبی سے گناہ ہوئے ہیں۔ ہمیں بننا ہے نشان راہ منزل دوستوں، ہم اگر بہکے تو سارا کارواں کھو جائے گا۔ تو ادھر ادھر کی مجھے مت سنا، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہ بتا تو عقیدہ پبلک کو کیا دے رہے ہو کہ نبی سے گناہ ہوا ہے؟ ارے اگر نبی گنہگار ہے تو امت کا کیا حال ہوگا؟ اگر نبی گنہگار ہے تو امت کا کیا حال ہوگا؟ آپ کہتے ہو کہ یہ وہاں بھی سلفی تبلیغی ٹنڈوں کا جھگڑا یہ مولویوں کا ہے، مولویوں کا نہیں ہے۔ ظالموں، تم نے یہ ترجمہ کیسے کیا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ نبی کے بارے میں لکھنا کہ نبی سے گناہ ہوا ہے اور اللہ نے ان کے گناہ معاف کیے ہیں؟ گناہ ہوتا تب نبی کا گناہ معاف ہوتا، پہلے وہ ثابت تو کرو کہ نبی نے کون سے گناہ کیے ہیں۔ اگر ایک امتی یہ عقیدہ بنا لے کہ نبی گنہگار تھے، لعنت ہے ایسے امتی پر، لعنت ہے ایسے مسلمان پر۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبی سے لے کر صحابہ تک، آج تک کوئی نبی، آدم سے لے کر ہمارے نبی تک کوئی رسول، ہمیشہ وہ گناہ سے پاک رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے، وہ کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ڈیبیٹ کی ایک بحث ہے، کبھی ہوگی بحث۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھی لڑے نا آپس میں۔ واہ بھائی، 1 فٹ زمین کے لیے تو ہم لڑتے ہیں، 1 فٹ زمین کے لیے ہم لڑتے ہیں۔ میں اگر کسی سے بات کر دوں تیز تو مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہمارے نبی کو کہتا گنہگار ہیں، آپ اس کی چائے پیتے ہو؟ یہ ڈیبیٹ کی بحث ہے۔ قرآن پاک کے 15ویں پارہ میں، 15واں پارہ ہے جس میں ایک آیت کریمہ ہے اسی کے تعلق سے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ہاں یہ قرآن مجید ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ فرماتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اس کا ترجمہ دیکھو لوگوں نے کیا کیا. میں نے حدیث کی بات کر دی نا، وہ ایک سلفی کا ترجمہ ہے جس میں لکھا ہے کہ اللہ نے، اے نبی، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. آپ چاہیے تو میں اس کا ترجمہ آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ ہے ترجمہ قرآن مقدس کا، سورہ فتح آیت نمبر 2 نوٹ کیجئے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. سعودی حکومت کی طرف سے اردو ترجمے کا قرآن شائع ہوتا ہے. سعودی حکومت کی طرف سے اردو ترجمے کا قرآن شائع ہوتا ہے، جس میں قرآن کا ترجمہ کرنے والا ہے محمد جوناگڑھی. میں پوچھتا ہوں محمد جوناگڑھی سے سعودی حکومت کو اتنا پیار کیوں؟ آخر وہ احمد رضا کا ترجمہ کیوں نہیں شائع کرتا؟ کیوں نہیں شائع کرتا؟ یہ محمد جوناگڑھی ترجمہ کرتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ معاف فرما دے. اے نبی تیرے جو آگے گناہ ہوئے، جو پیچھے گناہ ہوئے، اللہ اسے معاف کر دے. یہ ہوا محمد جوناگڑھی کا ترجمہ. سعودی حکومت کا دوسرا ترجمہ جو سعودی حکومت نے شائع کیا، دیوبند ٹونڈوں کے دارالعلوم دیوبند کا پرنسپل محمود الحسن، اس کا ترجمہ ہے کہ تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے. اسی طرح ٹونڈوں تبلیغیوں کے مولوی ہیں اشرف علی تھانوی، جس کی بہشتی زبر کتابوں میں رکھی ہے، دیوبندیوں کے ہاں ہوتی ہے، ٹونڈوں کے ہاں ہوتی ہے. وہ ترجمہ کرتا ہے تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے. ان سارے ترجموں میں نبی کو خطا کار کہا گیا، ان سارے ترجموں میں نبی کو گنہگار کہا گیا. اللہ اکبر. اب اہل حدیث سلفیوں کے ایک مولوی ہیں جناب، ان کا نام ہے نذیر احمد دہلوی. نذیر احمد دہلوی ترجمہ کرتا ہے اور خدا اس کے سلے میں تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے. اسی طرح اہل حدیث فرقے کا مولوی علامہ وحید الزما ترجمہ کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے. فتح محمد جالندری ترجمہ کرتا ہے تاکہ خدا تمہارے اگلے پچھلے گناہ بخش دے. اہل حدیث کا دوسرا مولوی ثناء اللہ امرتسری ترجمہ کرتا ہے تاکہ خدا تجھ پر ظاہر کرے کہ اس نے تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ بخشے ہیں. ان سارے ترجموں میں نبی کو گنہگار لکھا گیا، مگر میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کیا کیا؟ تاکہ اللہ تمہارے سبب سے، اے نبی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے، گناہ بخشے تمہارے پچھلوں کے. نبی تیرا گناہ نہیں، کیونکہ تو گناہ سے معصوم ہے. تیری امت کے گناہ، مکہ جس دن فتح ہوا اس سے پہلے جو مسلمان دنیا سے گئے اللہ تیرے سبب انہیں بھی بخش دے گا، اور قیامت تک جو آئیں گے اللہ انہیں بھی بخش دے گا. تیرے بعد جو آئیں گے اللہ انہیں بھی بخش دے گا. مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عرس اعلی حضرت، عرس اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی بدر الدین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسی طرح اللہ اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دے گا. کس کے؟ امت کے، نبی کے نہیں، کیونکہ نبی گنہگار نہیں ہوتا. کوئی نبی، ہمارے نبی ہی نہیں، آدم سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے نبی رسول آئے ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے. اب یہ عقیدہ کیا اسے ہم دوستی کر سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں سے ہمارے تعلق ہو سکتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم دنیا کے لیے آئے ہیں تو دنیا والوں کو خوش کر لیں. پھر قبر میں مصطفیٰ کو مت بلانا، قبر میں پھر نبی کو نہیں بلانا، حشر میں نبی کو نہیں بلانا. یہی تو عقیدہ دیا جا رہا ہے. کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کافی ہے. ارے میاں اللہ کافی ہے. پھر قبر میں بخاری کہتے ہیں کہ سوال ہوگا وَمَا كُنْتَ تَقُولُ فِي شَانِ هَذَا الرَّجُلِ. اگر
خدا کافی ہے، یقیناً خدا کافی ہے، مگر خدا نے مصطفیٰ کو مقام دیا ہے کہ مصطفیٰ کے بغیر نہ تمہاری گاڑی دنیا میں چلنے والی ہے، نہ قبر میں چلنے والی ہے، نہ حشر میں چلنے والی ہے۔ تو قبر میں ان سے سوال ہوگا کیا کہتے ہو ان کے بارے میں؟ اب چونکہ ترجموں کی بڑی لمبی فہرست تھی، وقت ختم ہو رہا ہے، 9:30 بجے ختم کرنا تھا مجھے، 1 منٹ رہ گیا ہے۔ اسی طرح ایک ترجمے کی اور میں بات کروں گا۔ آپ بھی صحیح صاحب کیا فرماتے ہیں؟ میں تو 11 بجے تک چل سکتا ہوں، 12 بجے تک چل سکتا ہوں۔ ہاں، جامعۃ الرضا بریلی شریف میں کھڑا ہوا، مجھے کہا گیا مولانا بدرالدین صاحب آ رہے ہیں، کرناٹک سے ان کا تعلق ہے، 5 منٹ تقریر کریں گے۔ بعد میں دیکھ رہا ہوں میری 8 منٹ تقریر ہوئی، تو کسی نے کہا آپ نے وہاں بھی نہیں چھوڑا۔ تو میں نے کہا بھائی بندو کرتا ہے بولنا جس کے پاس آگے میٹر نہیں ہوتا، یہ فیضان ہے محدث کبیر کا۔ آپ 30واں پارہ اٹھائیں، سورہ والضحیٰ۔ یہ میں 2-3 آیتیں کر رہا ہوں، ایسی 50 آیتیں۔ کہیں انہوں نے نبی اللہ کو کہا اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ ہنسی کرتا ہے، اللہ مذاق کرتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بھئی کس کا خدا مذاق کرتا ہے بھئی؟ یہ کون سا تمہارا عقیدہ ہے؟ کیا پبلک کو دینا چاہتے ہو؟ ایک آدمی جب یہ قرآن پڑھے گا، جیسا کہ مولانا نے کہا مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کافروں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، معاذ اللہ، اللہ کا داؤ، اللہ کا مکر سب سے بہتر ہے۔ تو عقیدہ کیا بنے گا؟ اللہ مکار ہے، اللہ مکار ہے۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ سورہ والضحیٰ، اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اے محبوب، اب دیکھو ترجمہ کیا کیا یار لوگوں نے، جن کے ساتھ ہم دوستی کرتے ہیں، جن سے ہمارے رشتے ہیں، جن کی ہم چائے پیتے ہیں، جن کے خلاف امام بول دے تو ہم مسجد سے نکال دیتے ہیں، ہے نا؟ بھائی ہم تو بدنام ہیں، اسی لیے وہ مولوی کھڑا ہو جائے وہ بدنام ہو، ٹائٹ ہو جائے تو۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ٹائٹ ہونا پڑے گا، ٹائٹ۔ ہاں بتاؤں میں آپ کو، مصر میں جا کر جامعۃ الازہر میں ٹنڈو تبلیغیوں نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں غلط میسج دے دیا، ان کو کچھ نہیں معلوم ایسا ویسا، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت کی کتاب مصر کے ایک عالم نے پڑھی، جامعہ ازہر ایجپٹ مصر، پڑھنے کے بعد اور کتابیں پڑھنے لگا، اور کتابیں پڑھنے کے بعد وہ عربی میں ایک چیپٹر لکھتا ہے، آرٹیکل لکھتا ہے، اور آرٹیکل میں یہ لکھتا ہے کہ اس سے پہلے صوفی لوگ جیسے حضرت احمد شریف اللہ المدنی ہیں، سرکار سیدنا مالک الدینار ہیں، سرکار سیدنا اسرار الدین کمبل ہیں، سرکار سیدنا شاہ الامید ہیں، حضرت بابا نظام الدین ہیں، بابا فرید الدین شکرگنج ہیں، قطب الدین بختیار کاکی ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں۔ یہ صوفی لوگ ان وہابیوں کے اٹیک سے پریشان تھے، ڈیفنس کرتے تھے، اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ ایک ہوتا اٹیک، ایک ہوتا ہے ڈیفنس۔ آج ہماری حالت وہی ہو چکی ہے، ہم ڈیفنس کر رہے ہیں، ہم نے کہا جاتا ایسا مت بولو، ویسا مت بولو، ویسا مت بولو۔ ایک آدمی آیا بولا سائیکٹسٹ ہوں میں نے کہا مجھ سے بڑا کون ہے؟ مجھے نہیں ضرورت ہے کسی سائیکٹسٹ کی کسی کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ دین قرآن سے بہتر کسی کو سمجھانے والی چیز نہیں۔ بہرحال باتیں ادھر سے ادھر چلی جائیں گی۔ سورہ، ہاں تو انہوں نے کیا کتاب لکھی؟ کتاب میں یہ آرٹیکل میں لکھا کہ وہابیوں سلفیوں کو جیسا جواب دینا چاہیے تھا ایسا عالم نظر نہیں آیا۔ امام احمد رضا وہ عالم ہے جس نے ان کو ان کی زبان میں جواب دیا ہے، ایسی ہی زبان چاہیے۔ بتاؤں، امام اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری، وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ تو پروفیسر ذرا نرم طبیعت کے، وہ لیکچر کے انداز میں تقریر کرتے تھے۔ ایک سلفی بیٹھا تھا، اس نے کہا حضرت چٹھی لکھی، اس نے کہنے حضرت آپ بہت اچھے آدمی ہیں، بڑا نالج ہے آپ کو اور بہت بڑھیا بات کرتے ہیں آپ سمجھائیے اپنے لوگوں کو۔ کہا کیا؟ کہا یہ لوگ قبر پر چادر چڑھاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شرک سے روکو ان کو، سمجھاؤ، شرک سے بچاؤ۔ حضرت علامہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری نے پرچہ پڑھا تو کیا اس نے لکھا تھا؟ مزاروں پہ چادر چڑھاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، سمجھاؤ لوگوں کو، شرک سے بچاؤ۔ تو حضرت علامہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری کہتے ہیں ہاں میں سنیوں سے کہتا ہوں کہ کسی کی قبر پہ چادر مت چڑھاؤ، چادر چڑھانا تو اللہ کی قبر پہ چڑھاؤ، چادر چڑھانا ہے تو اللہ کی قبر پہ چڑھاؤ۔
یہ سنی مانتے ہی نہیں، جا کر بزرگوں کے مزاروں پہ چادر چڑھا دیتے. کتنا سمجھاتا ہوں کہ قبر پہ، اللہ کی قبر پہ چادر چڑھاؤ، مگر یہ مانتے نہیں ہیں. جلسہ ختم ہوا تو اس نے کہا حضرت آپ کو بڑا اچھا آدمی سمجھتا تھا، آپ نے تو میرا مذاق اڑا دیا. تو کہنے لگے بھائی تم نے کہا نا شرک کرتے ہیں چادر چڑھاتے ہیں، تو شرک کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو ملاؤ تو شرک ہے. تو بھائی اگر مزار پہ چادر چڑھانا شرک ہے تو اللہ کا مزار کہاں ہے؟ کچھ بھی بولیں گے. اللہ اکبر. خیر، سورہ تیسواں پارہ سورہ والضحیٰ، اللہ فرماتا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. 10 منٹ اور. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اس کا ترجمہ تیزی سے چلو. یہاں لفظ ہے ضال. کیا ہے؟ ضال. ضال کا معنی عربی ڈکشنری میں گمراہی کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ گمراہی کے، راہ بھٹکا ہوا. اب دیکھیے محمود الحسن دیوبندی، اس کا ترجمہ سعودی گورنمنٹ نے چھاپا، اردو. کیا لکھا ترجمہ اس نے؟ پایا تجھ کو بھٹکتا اے نبی، تجھ کو پایا بھٹکتا پھر راہ سمجھائی. نبی بھٹک رہے تھے، اللہ نے راہ سمجھائی. یہ کون ترجمہ کرتا؟ محمود الحسن ٹنڈا، تبلیغی. اچھا، اس کے بعد غیر مقلد وہابی اہل حدیث کے مولانا ہے وحید الزما، انہوں نے ترجمہ کیا اور اس نے تجھ کو بھولا بھٹکا پایا پھر راہ پر لگایا. اللہ نے تجھ کو بھولا بھٹکا پایا تو راہ پر اللہ نے تجھے لگا دیا. اچھا، دیوبندی کے مولوی اشرف علی تھانوی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا. سعودی حکومت نے محمد جوناگڑی کا ترجمہ چھاپا، اس میں ترجمہ ہے اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی کیا. اب اسے کیا ترجمہ ملا؟ عقیدہ کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول راہ بھٹکے تھے، شریعت کے بارے میں ان کو نہیں معلوم تھا، وہ بھولے بھٹکے تھے تو اللہ نے انہیں راہ دے دی. بھائی نبی اگر بھٹکے تھے تو پھر دین کہاں رہا؟ اگر نبی بھٹکے تھے تو پھر دین کہاں رہا؟ اگر نبی گمراہ رہے تو معاذ اللہ دین کہاں رہا؟ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم امام احمد رضا خان محدث بریلوی بھی ترجمہ کرتے ہیں، ارے محبوب تجھے اپنی محبت میں بارفتہ پایا تو اپنی جانب راہ دے دی. اے میرے نبی تو میری محبت میں ڈوبا تھا، میری تلاش میں تھا، تو میں نے تجھے غار حرا میں بلا کر جبریل کو بھیج کر اقرا بسم ربک الذی دے کر تجھے اپنی طرف راہ دے. ابھی وقت نہیں کہ میں اس پر تشریح کروں. میرے دوستوں، اس لیے ہم امام احمد رضا کو مانتے ہیں، ورنہ آج ہم جو کھلی بلی کر رہے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم نے میلاد کو ایونٹ بنایا ہے. ہماری مسجد میں میلاد ہوتا ہے تو میلاد ہوگا، میلاد ہوتا ہے تو میلاد ہوگا نہیں. میلاد کرنا فرض ہے ہم پر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی صحیح چیز ہو اور اس پر کوئی غلط کہے تو میرا فرض ہے کہ میں اسے لڑوں، ورنہ میں تو بزدل ہوں، ڈرپوک ہوں. نہیں ایسا ہونا چاہیے. بہرحال میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوا، امام احمد رضا کوئی نارمل عالم کا نام نہیں تھا. علم حدیث میں امام احمد رضا کا مقام. کتنی کتاب لکھی؟ 1000 کتابیں. کتنی کتابیں لکھی؟ زور سے بولو، کتنی کتابیں لکھی حضرت نے؟ 1000 کتابیں. حدیث میں سب سے مشہور کتاب ہے بخاری. کون سی کتاب ہے؟ بخاری. بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں؟ امام بخاری نے بخاری شریف کو 23 سال میں لکھا. کتنے سال میں؟ 23 ایئرس میں امام بخاری نے بخاری لکھا. اور سب سے مشہور کتاب ہے. اعلیٰ حضرت کی کتنی کتاب ہے؟ 1000 کتابیں. بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 4000 حدیثیں. کتنی؟ بلکہ اس سے بھی کم ہے. ایک ایک حدیث کئی جگہوں پہ آ گئی ہے. کتنی حدیثیں بخاری میں؟ جنرل نالج کا بھی سوال ہے، یاد رکھو. کتنی حدیثیں ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی 1000 کتابوں میں سے 31 کتابیں، 31 کتابوں پر ریسرچ ہوا. کتنی کتابوں پر ریسرچ ہوا؟ 31 کتابوں پر ریسرچ ہوا. تو اعلیٰ حضرت کی 31 کتابوں کے اندر 3663 حدیث ہیں. صرف 31 کتابوں میں 3663 حدیث ہیں. بتاؤ ابھی 31 کتابوں کا یہ حال ہے. 1000 کتابوں پر اگر بحث کی جائے
तब पता चलेगा कितनी हदीसें होंगी। एक किताब आला हजरत के पास सवाल हुआ कि हम लोग दरूद ताज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? वजीफा बता दूं, अल्लाह की कसम, अगर कोई बंदा फजर की नमाज के बाद सूरज डूबने से पहले, बेहतर है कि सुन्नत और फर्ज के बीच में 7 मरतबा दरूद ताज पढ़ेगा तो उसके जेब में पैसा कहां से आएगा उसे पता नहीं चलेगा। 7 मरतबा दरूद ताज। हाँ, मैं पढ़ता हूं, मेरी जेब कभी खाली नहीं रहती, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज्यादा नहीं रहता, मेरी जितनी जरूरत है अल्लाह का 7, और ये मेरा अमल 25 सालों से है। 7 मरतबा दरूद ताज पढ़े आपके कारोबार में, रोजी में बरकत होगी। दरूद ताज में एक लफ्ज है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन साहिबि ताज वल मिगराज वल बुराक वल आलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरदी वल अलम। मीनिंग, रसूलुल्लाह बला को दूर करने वाले हैं, वबा को दूर करने वाले हैं, कहत को दूर करने वाले हैं, दर्द तकलीफ बीमारी को दूर करने वाले हैं। अब फौरन जब ये दरूद पहुंचा देवबंदियों के पास, टंडों और सल्फियों के पास, बोले शिर्क है, अल्लाह बला दूर करता है, वबा अल्लाह दूर करता है। इसमें नबी को दाफिउल बला वल वबा इस दरूद में लिखा गया, इसलिए दरूद पढ़ना शिर्क है। पहले बड़ी बात, आला हजरत से सवाल हुआ, आला हजरत ने एक किताब लिखी, किताब का नाम है अल अमनो वल उला। क्या नाम है किताब का? अल अमनो वल उला। उस एक किताब में आला हजरत ने 300 हदीसें नकल की। कितनी हदीसें? 300 हदीसें नकल की, इसलिए पर कि हमारे नबी बला दूर करते हैं, वबा दूर करते हैं, बीमारी दूर करते हैं, मुश्किल दूर करते हैं, और ये खुदा की अता से करते हैं। बात समझ में आ रही नहीं? इसी तरह इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि कितनी हदीस की किताबें आप पढ़ते हैं, तो आला हजरत ने 50 किताबों का नाम बताया हदीस की। कहते हैं मैं इन 50 किताबों को पढ़ता हूं, इसके अलावा न जाने कितनी किताबें हैं। अब यह टाइम नहीं कि मैं 50 का जिक्र करूं, आपको बताऊं। एक किताब का नाम लिया आला हजरत ने, जिस किताब का नाम है इमाम बैहकी की सुनने कुबरा। आजकल हदीस की रेट ज्यादा है, थोड़ा है, सऊदी हुकूमत ने पैसे देने बंद कर दिए हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वरना जो इन्होंने हंगामा 2-4 साल पहले किया था अल्लाह की तरह, और क्या। एक किताब है इमाम बैहकी की सुनने कुबरा। यह किताब एक नहीं है, इतनी मोटी मोटी 10 जिल्दों में है। कितनी जिल्दों में है? 10 जिल्दों में। आला हजरत ने जो किताबों का नाम लिया, उनके किताब में से अली अल मुत्तकी की किताब है कंजुल उम्माल। यह किताब 18 जिल्दों में है। और एक किताब है इमाम तबरानी की मौजम कबीर, यह किताब 25 जिल्दों में है। या मैंने सिर्फ 3 किताबों का नाम लिया, कोई 18, कोई 25, कोई 10। आला हजरत कहते हैं सारी किताबें मैं पढ़ता रहता हूं। और आला हजरत की शान यह है कि किसी एक मौजू पर जब वो कलाम करते हैं ना, तो एक ये हदीस कितने सहाबी से कितनी किताबों में लिखी है उसको जिक्र करते हैं। आला हजरत का एक रिसाला है अल अतायल कदीर फी हुक्म तस्वीर, तस्वीर का मसला क्या है। तो उसमें एक हदीस नकल फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तदखुलुल मलाइकतु फी बैतिन फीहि कल्बुन औ सुवर आदमिय्यिन। अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आते जिस घर में कुत्ते हो या किसी इंसान की तस्वीर हो, जानदार की। आज जो हमारे घरों में बरकतें नहीं हैं, हाय बैंक हाय बैंक हाय बैंक, ये इसी की वजह है। मेरे नबी फरमाते हैं उस घर में फरिश्ते नहीं आते रहमत के जिस घर में तस्वीरें होती हैं या कुत्ते होते हैं। अब तो मेरा हालत ये हो चुकी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार दिया सिर्फ इसलिए कि मेरे मुन्ना शुन्ना कुत्ते को आपने कैसे फैसला सुना दिया। हालत इतनी खराब है। इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने हमें जो तालीम दी, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए,
ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا چر صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے تعلیم دی، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سرائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، تم غریب ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا کی دولت تمہارے پاس آئے گی، جیسے پہلے کے لوگ دنیا کی دولت کی محبت میں ڈوب گئے، تم بھی دنیا کی دولت کی محبت میں ڈوب جاؤ گے، جیسے وہ ہلاک ہو گئے ایسے ہی تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ سوال یہ کیا گیا، کیسے پتا چلے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ جواب یہ ہے، اپنے آپ کو دیکھو، اگر دین کے کام کرنے میں مدد مل رہی ہے تو سمجھ جانا کہ اللہ راضی ہے، اور اگر دین کے کام میں مدد نہیں ملتی سمجھ جانا کہ اللہ راضی۔ پارٹی میں 50,000 پھونک دیا، مسجد میں 500 کے لیے ہنگامہ، 50 روپے کے لیے ہنگامہ ہے نا، لاکھوں روپے ایونٹ میں خرچ کر دیا، دین کے کام میں 100 روپے پہ ہنگامہ۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ ہم سے خوش ہے کہ نہیں۔ کبھی سوچو کہ ہم اپنے گھر پر منتھلی 50,000 اگر خرچ کر رہے ہیں تو ہر مہینے 5,000 ہم مسجد پہ کیوں نہیں خرچ کر سکتے؟ اگر 50 کا انتظام ہوتا ہے اپنے کام کے لیے تو 5,000 کا انتظام بھی دین کے لیے اللہ کر کے دے گا، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے۔ یہی امام احمد رضا کی تعلیمات ہیں، قابل مبارکباد ہیں سنی نورانی جامع مسجد کے لوگ۔ اے نوجوانوں، ہم فری آپ کو دین سکھانے کے لیے تیار ہیں، آپ بولیے کس وقت آنا ہے، آپ بولیے کہاں بیٹھنا ہے۔ آپ کبھی مزاروں کی بات کرتے ہو، کبھی چادروں کی بات کرتے ہو، کبھی نعرہ لگانے کی بات کرتے ہو، سمجھ میں نہیں آتا۔ بھئی سمجھو گے تب تو سمجھ میں آئے گا۔ آؤ بیٹھو، پوچھو، سمجھو۔ غیروں نے کہا ہوگا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، مارکیٹ میں سن لیا، مولانا عادل صاحب یار بڑے بیکار آدمی ہیں، کیوں؟ میں بول رہا تھا، ارے مولانا عادل سے مل لیتا۔ غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ مجھے دعویٰ نہیں، تنہا نبھائی دوستی ہم نے، محبت کو سنبھالا ہے کبھی تم نے کبھی ہم نے۔ امام احمد رضا بریلی میں پیدا ہوئے اور ان کے ذکر کے چرچے پورے دنیا میں ہو رہے ہیں۔ کہاں کھولی ہے زلف یار نے، خوشبو کہاں تک ہے؟ کچھ اٹھائے، کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے۔ داستاں میری بجتا ہے آج علم کا جو ساز دوستوں، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوستوں۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے۔ میں تو کہتا ہوں کبھی علماء سے کہ کوئی یہ قیدے میں اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا پھر مسلح پہ کھڑا ہو کر دکھا دے، اس لیے ہم انہی کی کھاتے ہیں، انہی کی گاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔